السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عقیدت و محبت کے ساتھ بارگاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ و اصحابہ اجمعین وبارک وسلم۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سنی تبلیغی مشن کے بانی مفتی عمران الحق صاحب اور اس کے تمام اراکین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی اس مشن کے ذریعے مسلک اعلیٰ حضرت کی خوب ترویج و اشاعت فرمائے۔ اس سے پیشتر آپ نے مفتی اعظم مہاراشٹر کا کتاب سماعت کیا اور مفتی شعیب صاحب مفتی صاحب کا تعارف کرا رہے تھے کہ مہاراشٹر میں ہندوستان میں بھی علماء بھی کسی مسئلے میں کہیں الجھ جاتے ہیں تو مفتی صاحب سے رابطہ کرتے ہیں۔ اس سے بڑی خصوصیت ان کی یہ ہے کہ حضور تاج الشریعہ جس ذات پر اعتماد فرماتے تھے، خاص طور پہ ممبئی میں، وہ مفتی صاحب کی ذات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت کے سائے کو دراز سے دراز فرمائے۔ حضرت ابھی خطاب فرما رہے تھے تو مختصر میں کر لیا، مگر واقعی ایسا خطاب تھا کہ سننے کا دل کر رہا تھا کہ حضرت بولتے جائیں، ہم سنتے رہیں۔ بس یہی کہوں گا کہ مسلک اعلیٰ حضرت پر سختی سے قائم رہے۔ رافضیت کا فتنہ تیزی سے پھیل رہا ہے، بہت سے علاقے اس کے زد میں آ چکے ہیں، تو اپنے ایمان کی حفاظت کرے۔ ابھی مہاراشٹر میں ایک علاقہ ہے بھوساول، اس کے متعلق پتہ چلا کہ کچھ نوجوان یہی رافضیوں کی تقریریں سن کر یا پھر جو سنی نما رافضی ہیں اور ایسے لوگ جو رافضیت کو فروغ دیتے ہیں، ایسے بعض پیروں کی تقریروں کو
بعض مولویوں کی تقریروں کو سن کر رافضیت کی بولی بولنے لگ گئے. پہلے بڑے مضبوط سنی ہوا کرتے تھے اور آج یہ حال ہے کہ صحابہ کی گستاخی کرتے ہیں، اور اب تو یہاں تک پتہ چلا کہ رفع دین وغیرہ کرنے لگ گئے ہیں. نماز بھی رافضیوں کے انداز میں پڑھتے ہیں، اور وہی جو شیعہ جو ٹکیا رکھ کے نماز پڑھتا ہے. اس قدر یہ تب ہوتا ہے جب انسان اپنے بزرگوں کے دامن کو چھوڑتا ہے، اور جب آزاد ہو کر دوسروں کی تقریروں کو سننے لگتا ہے. ایسے لوگ جو مولائے کائنات کی محبت کی آڑ میں صحابہ کی دشمنی پلاتے ہیں، ایسوں کو جب سنتا ہے، ایسے کئی لوگ ہم نے دیکھے کہ جو صرف ایک دو مرتبہ کہے کہ ہم تو ان کی تقریروں کو سنتے ہیں. اب مفتی صاحب نے جیسے بتایا، آہستہ آہستہ اس سے محبت ہونے لگی کہ بڑی اچھی تقریر کرتا ہے، اور اب اس کے بعد میں حال یہ ہے کہ اب اس کی تقریریں، ان کی تقریریں سن سن کر ان کی بولیاں بولنے لگ گئے. اسی لیے کسی کو سننے سے بھی بچیں، شیطان کو دل میں وسوسہ ڈالتے دیر نہیں لگتی. یوٹیوب پر ہو، فیس بک پر ہو، یا سوشل میڈیا کی دیگر سائٹس پر، اب آپ نے دیکھا کہ ایک مولوی جس کے تعلق سے ہم کافی پہلے سے لوگوں کو کہتے آئے کہ آپ لوگ اس کو نہ سنا کریں، اس سے پرہیز کریں، ہے نا. لیکن لوگ تب یہ کہتے تھے کہ یہ لوگ شاید حسد کرتے ہیں. تو ہم لوگوں کو حسد کی کوئی، کہ وہ ہمارے علاقے میں بھی نہیں ہے، نہ ہماری پراپرٹی میں سے کوئی حق مارا ہے. حسد کے لیے کوئی وجہ ہوتی ہے. تو ہم اگر کسی کو منع کرتے ہیں تو وہ اس لیے تاکہ ہم نہیں چاہتے کہ ہمارا کوئی سنی بھائی عقیدے کے معاملے میں بہک جائے اور وہ ڈھیلا پڑ جائے. بس اس کے ایمان کی حفاظت کے خاطر علماء ہم آپ سے کہتے ہیں کہ فلاں کو مت سنا کریں. ماضی قریب میں وہ ایک نسبندی ہے، کیونکہ نقش بندی ہوتا تو بات مجدد الفسانی کی کرتا، ان کے نظریات کی کرتا. کرناٹک کا ایک نسبندی تو اس نے سرکار مفتی اعظم کے ذات پر ایک اعتراض کیا. تو یہی شروعات ہوتی ہے کہ یہ لوگ اس طرح سے پہلے لچھے دار تقریریں کرتے ہیں. اعلی حضرت کے چاہنے والوں کے درمیان آئے تو دو چار جملے اگر اعلی حضرت کے متعلق بول دیے تو لوگ سمجھتے اعلی حضرت کی بڑی تعریف کیا، یہ سنی، یہ تو بہت صحیح ہوگا. تو پہلے کسی کو پرکھو. نام نقشبندی ہونے سے یا نام کے آگے نقشبندی ہونے سے یہ نہیں کہ اس کے اوپر آنکھ بند کر کے اس کے پیچھے چلا جائے، اس پر اعتماد کیا جائے. پہلے دیکھو کہ عقیدہ کیا ہے. عقیدہ اگر مجدد الفسانی والا ہے کہ باطل کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرے تب تو وہ ہمارا ہے، مگر بات سنیت کی کرے اور پھر ڈاکٹر طاہر الپادری کی بھی حمایت کرتا رہے پسے پشت، تو پھر ایسوں کی اتباع نہیں کی جائے گی، ایسوں کو نہیں سنا جائے گا. تو یہ تو شروعات ہے. اس سے پہلے بھی اس نے
کہیں پر جو ہے وہ بزرگوں پر اعتراض کر چکا ہے، اعلیٰ حضرت پر بھی پس پردہ اعتراض کر چکا ہے. تو بہرکیف ایسوں کو سننے سے بچے. صرف اچھی تقریر ہے، ہم سوچتے ہیں کہ بڑی اچھی بات کہہ گیا، مگر وہی دل میں محبت آتی ہے، پھر آہستہ آہستہ اس کو سننے سے پھر اس کی محبت مضبوط ہوتی ہے اور پھر وہ اچھا لگنے لگتا ہے. ایک مشہور کہاوت ہے کہ آنکھیں ہوئی چار تو دل میں آیا پیار. تو اپنی آنکھوں کو چار ہی مت کسی سے کرو تاکہ اس کی محبت دل میں آئے. اگر محبت ڈالنا ہے تو کسی کی محبت لانی ہے تو سب سے پہلے دیکھو کہ بزرگوں کے متعلق اس کا نظریہ کیا ہے. اس کو پہچاننے کا سب سے بہترین طریقہ ہے مسلک اعلیٰ حضرت. مسلک اعلیٰ حضرت، اس لیے مسلک اعلیٰ حضرت کا جو دامن سختی سے تھامے رکھے گا وہ کسی بزرگ کا کبھی گستاخ نہیں ہوگا. حضور سید العلماء سید شاہ علیہ مصطفیٰ مارہروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں نظمی میاں صاحب نے خود یہ واقعہ بیان کیا تھا، حضور سید ملت علیہ رحمٰ نے، کہ سید العلماء کے پاس حضرت کے گھر پر ہی سید العلماء کے پاس کھڑک کیا آل مصطفیٰ مسجد جو مشہور ہے، بکر کساب مسجد، اب آل مصطفیٰ کے نام سے ہی مشہور ہوئی وہ. تو اس مسجد میں حضرت پہلے مالے پر حجرے پر حضرت کا حجرہ تھا. نماز کے بعد میں حضرت آرام فرما رہے تھے، بیٹھے ہوئے تھے تو کچھ علماء آئے اور حضرت کے سرہانے، حضرت کی جو چارپائی تھی اس کے اوپر دو تگرے لگے ہوئے تھے. ایک تگرا، ایک فریم، دو تگرے یعنی فریم تھی. تو ایک مارہرہ شریف کی کا تگرا تھا، وہ چھوٹا تھا، اور بڑی فریم اعلیٰ حضرت کے گنبد کی تھی بریلی شریف کی. تو مولانا صاحب دیکھ رہے تھے بار بار پیچھے مڑ کے، اور انہوں نے ہنستے ہوئے جو ایک طنز کیا کہ حضور یہ کیا بات ہے کہ آپ کے بزرگوں کا تگرا چھوٹا اور خان صاحب کا تگرا بڑا ہے. ہنستے ہوئے انہوں نے کہا خان صاحب کا تگرا بڑا لگا دیا اور اپنے بزرگوں کا تگرا چھوٹا کر دیا. نظمی میاں کہتے ہیں کہ میں وہاں موجود تھا. ابا نے فوراً یہ کہا کہ مولوی میں تیرے پیشانی پر خیر کے آثار نہیں دیکھ رہا. تو نے اعتراض کیا اعلیٰ حضرت پر کہ خان صاحب صرف اس نے یہ جملہ کہا تھا کہ خان صاحب کا تگرا بڑا ہو گیا اور اپنے بزرگوں کا، خان صاحب کے پیر یعنی حضور اعلیٰ حضرت کے مشائخ کا تگرا چھوٹا ہوا. بولے حضور یہ ایسا فرمایا مولوی میں تیرے پیشانی پر خیر کے آثار نہیں دیکھ رہا، باز آ جا. یہی شروعات ہوتی ہے، انسان ایسے ہی اعتراض کرتا ہے چھوٹے چھوٹے. وہ سمجھتا ہے کہ اس سے کیا ہوگا. حضور سید العلماء نے کہا کہ چلے جاؤ. نظمی میاں فرماتے تھے کہ چند دن ہوئے کہ اس کا حال یہ ہوا کہ اعلیٰ حضرت پر اس نے طنز کیا تھا، اس کا حال یہ ہوا کہ اس کے گھر والوں نے اسے گھر سے نکال دیا. اس کے بعد میں پاگل ہوا، لقوہ مارا، اور پھر ایسا گمنام ہوا کہ اسے کوئی پوچھتا نہ، کوئی جاننے والا باقی نہ رہا. یہ ہوتا ہے بزرگوں کی بارگاہ کی گستاخی. ہم سمجھتے ہیں ہنستے ہوئے ہم اگر کسی کے تعلق سے کہہ دیں تو اس سے ہوتا کیا ہے، مگر جب دل میں کوئی بات رکھ کر حضور صدر الشریعہ علیہ رحمہ کی ایک بات یاد آئی. آخری بات عرض کر کے، حضور صدر الشریعہ کی بارگاہ میں ایک شخص، ایک طالب علم تھا غالباً، وہ حضرت کی بارگاہ میں بیٹھا ہوا تھا. حضور صدر الشریعہ علیہ رحمہ کے متعلق آتا ہے کہ امامہ بہت خوبصورت باندھتے تھے، بہت اچھا باندھتے تھے. تو سرکار حضور صدر الشریعہ امامہ باندھ رہے تھے تو اس نے جو ہے وہ حضرت سے کہا کہ حضور آپ امامہ بہت اچھا باندھتے ہیں اور مفتی اعظم تو یوں ہی لپیٹ لیتے ہیں. یہ کہا. بظاہر اگر یہ جملہ دیکھیں تو ایسی کوئی گستاخی اس میں نہیں ہے. اس نے کہا کہ مفتی اعظم تو ایسے ہی لپیٹ لیتے ہیں اور آپ بڑا خوبصورت امامہ باندھتے ہیں. حضور صدر الشریعہ کو جلال آیا، فرمایا نکل جا یہاں سے، نکل جا، فوراً نکل یہاں سے. کہا کہ تیری ہمت کیسے ہوئی میرے سامنے میرے پیر زادے کے متعلق یہ بات کہنے کی، میرے سامنے یہ بات کہنے کی. فوراً نکل. کہ تو نے یہ جملہ کہا کیسے حضور مفتی اعظم کے تعلق سے کہ آپ ہمارے جیسا کوئی عام آدمی ہوتا اور کہتا کہ فلاں حضرت جو ہے وہ تو ایسے ہی امامہ لپیٹتے ہیں، آپ بڑا اچھا باندھتے ہیں، تو ہم مسکرا کے رہتے، خوش ہو جاتے ہیں. بہت اچھی بات کہی ہے تو نے.
ہم وہ تو ایسے ہی باندھتے ہیں، ہم بہت اچھا باندھ دیتے ہیں، ہے نا. مگر حضور صدر الشریعہ نے فرمایا کہ نکل، تو تیری ہمت کیسی ہوئی کہ مفتی اعظم کی کے متعلق یہ بات کہنے کی کہ وہ ایسے ہی امامہ لپیٹ لیتے ہیں کر کے. فوراً نکالا. اس نے کافی معافی مانگی، یہاں تک کہ کئی علماء، غالباً علامہ سردار احمد خان لائل پوری محدث اعظم پاکستان، وہ انہوں نے بھی آ کر عرض کی، کہا میں معاف نہیں کروں گا. اس کی ہمت کیسے ہوئی مفتی اعظم کے متعلق یہ بات کہنے کی کہ وہ امامہ یوں ہی لپیٹ لیتے ہیں. پھر کئی لوگوں نے سمجھایا، کئی نے حضرت کی بارگاہ میں عرضی پیش کی، حضرت ماننے کو تیار نہیں. کہا بالکل نہیں. پھر کسی نے کہا کہ جاؤ حضور مفتی اعظم کے پاس. ایک عرصہ ہو گیا حضور صدر الشریعہ نے اسے اپنے قریب نہیں کیا. وہ حضور مفتی اعظم کے پاس گیا اور اس نے معافی مانگی کہ حضور معاف فرما دیجئے، میری زبان سے یہ جملہ نکلا تھا. تو پھر حضور مفتی اعظم نے صدر الشریعہ کی بارگاہ میں کہا، جب ملاقات ہوئی تو کہا اسے معاف کر دیجئے، غلطی سے یہ جملہ نکل گیا تھا. تو حضور مفتی اعظم کے کہنے پر حضور صدر الشریعہ نے اسے معاف فرمایا. تو یہ بظاہر ایک بہت چھوٹی بات ہے، مگر اگر اس کی حضور صدر الشریعہ نے اس شخص کو نکالنے کے بعد میں یہ بات بتا دی کہ یہ آج اتنی سی بات کہی ہے، آگے چل کر وہ پھر کوئی بڑی بات کہتا. تو بزرگوں کا یہ معمول رہا کہ چھوٹی بات پر ایسی تنبیہ فرماتے کہ آگے کے تعلق سے کبھی اس کے ذہن میں بھی بات نہیں آتی. اسی لیے احتیاط برتی ہے. یوں ہی آدمی مذاق کے طور پر کوئی بات کہہ دیتا ہے کہ وہ فلاں بزرگ تو جو ہے وہ ایسے ہی ہیں، وہ تو ایسے پہنتے ہیں، وہ تو ایسے چلتے ہیں، انہوں نے تو ایسا دیکھا، انہوں نے تو ایسی بات کہی. مگر آپ سوچیں کہ ایک امام کی مثال کے طور پر آپ اپنے امام کی جس کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہو، اس کی کسی بات کی یوں ہی چار بیٹھے ہیں اور کھلی اڑا دیتے ہیں، مذاق کرتے ہیں. مگر یاد رکھیے کہ پتہ نہیں کہ یہ عام مذاق آج آپ نے کیا ہے، آگے چل کر یہی کہیں خدا نہ خواستہ کسی بڑی گستاخی کا سبب نہ بن جائے. اس لیے احتیاط ضروری ہے، اور یہ چیز آپ کو مسلک اعلیٰ حضرت میں ملے گی. اس لیے مسلک اعلیٰ حضرت کو مضبوطی سے تھامے رکھیں، یہی پیغام ہے. اللہ تبارک و تعالی اس مشن کو دین 11ویں رات 12ویں ترقی عطا فرمائے، نظر بس سے محفوظ رکھیں، اور ہمیں اور آپ کو ہمیشہ اپنے بزرگوں کا، اپنے علماء کا، اپنے بڑوں کا، سادات کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بزرگوں کے گستاخی سے اللہ پاک ہم سب کو محفوظ رکھے.